بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام۔ بزرگان محترم، عزیز دوستو، بھائیو، 2 ہفتوں سے ایمان کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے، اور گزشتہ جمعہ میں نے موجودہ حالات پر روشنی ڈالی تھی کہ ان موجودہ حالات میں اور ہمارے طرز عمل میں اور لوگوں کی طرف سے، غیروں کی طرف سے، دشمنان اسلام کی طرف سے جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، ان حالات میں ہم سب کو اپنے ایمان کے بچانے کی کس قدر فکر کرنا چاہیے۔ بڑے حالات ہیں، بڑے مسائل ہیں، اور ہم کو اسلام سے، دین سے دور کرنے کی بڑی سازشیں اور کوششیں چل رہی ہیں۔ ان میں سے کچھ تو وہ کوششیں ہیں جو حکومتوں کی طرف سے ہوتے ہیں، کچھ کوششیں تو وہ ہیں جو معاندین اسلام اور مخالفین اسلام کی طرف سے اسلام کو بدنام کرنے، اسلام پر اعتراض کرنے، اسلام کو لوگوں کی نگاہ میں گرانے کے لیے ہوتی ہے۔ اور پھر کچھ اس میں ہمارا طرز عمل بھی داخل ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچانے کے بجائے ایسے لوگوں کی باتیں سننے لگتے ہیں، کہیں ویب سائٹوں پہ جاتے ہیں، کہیں ان کی باتیں سنتے ہیں، اور اس طور پر اپنے ایمان میں کمزوریاں پیدا کر لیتے ہیں۔ اور تیسری طرف یہ ہے کہ ہم علم دین سے بہت دور ہیں، ہمیں نہ عقیدہ معلوم ہے، نہ اعمال معلوم ہے، نہ عبادات معلوم ہے، نہ ان کی لما معلوم ہے، نہ ان کی حقیقت معلوم ہے۔ یہ سارے حالات پیش نظر رکھتے ہوئے غور کریں کہ اس وقت ایمان کو بچانے کی فکر کس قدر ضروری ہے۔ گویا کہ ایسا ہے کہ 4 طرف سے اس بات کی کوشش کہ دین مٹ جائے، لوگوں کا ایمان برباد ہو جائے، اور پھر ہمارا اپنا حال یہ کہ ہم بالکل بے خبر، غیر شعوری طور پر یا شعوری طور پر ان کے باتوں کو سننے اور ان کی باتوں کو اپنے دلوں میں اتارنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ اپنے ایمان کو اور اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کی بہت فکر کریں، اس لیے کہ ایمان پر مدار ہے نجات کا، اعمال کی قبولیت کا،
اگر ایمان برقرار نہ رہا، ایمان کے اندر استحکام نہ رہا، تو پھر یہ ایمان ہر وقت کفر کی طرف جانے کے لیے اور شرک میں مبتلا ہونے کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ ایسی صورت کے اندر ہمیں بہت چوکنا رہنا چاہیے کہ ہمارا ایمان مضبوط رہے، ہمارا ایمان باقی رہے، ہمارے ایمان کے اندر قوت و طاقت پیدا ہوتی رہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کچھ حقائق کے ماننے کا نام ہے، یعنی کچھ حقیقتیں ہیں، اپنی جگہ پر اٹل ہیں، ان حقیقتوں کو دل سے قبول کرنے کا نام دراصل ایمان۔ تمام پیغمبر جتنے بھی دنیا میں آئے سب نے ان باتوں کی تعلیم دی۔ یہ ہمیں نظر نہیں آتی چیزیں، محسوس نہیں ہوتی اپنے حواس سے، محض عقل سے بھی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن نبی اور پیغمبر اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ان حقائق کو بتاتے ہیں، اور ان کی صداقت، ان کی امانت اور ان کی دیانت کے بھروسے اگر ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں تو اس کا نام ہوتا ہے ایمان۔ ایمان یہ نہیں ہے کہ آپ کی آنکھوں سے کچھ نظر آ رہے اور آپ مان لیں۔ مثلا آپ کہنے لگے آمنت بالشمس، میں سورج پر ایمان لایا، آمنت بہذا المسجد، میں اس مسجد پر ایمان لایا، اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان اندیکھی چیزوں کے ماننے کا نام ہے۔ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، سورج کو آپ نکلتا دیکھ رہے ہیں، آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہیں، کچھ چیزوں کو آپ چھو رہے ہیں، کچھ چیزوں کو آپ پکڑ رہے ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو آپ کی عقل سے بات اچھی طرح سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ ایسی چیزوں کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ ان چیزوں پر میں ایمان لایا۔ میں درخت پر ایمان لایا، میں سورج پر ایمان لایا، میں مسجد پر ایمان لایا، میں بازار پہ ایمان لایا، میرے باپ پر ایمان لایا، میری ماں پر ایمان لایا۔ ماں کو دیکھ رہا ہے، باپ کو دیکھ رہا ہے، مسجد نظروں میں ہے، درخت سامنے موجود ہے، اس کے ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کہتے ہیں ایسی چیزوں کا ماننا جو آپ کو نظر نہیں آتی، جو آپ کو دکھائی نہیں دیتی، جس کو آپ پکڑ نہیں سکتے، جس کو آپ محض سوچ اور اپنی عقل سے بھی تلاش نہیں سکتے، ایسی باتوں کو مان لینا جب نبی اور پیغمبر آپ کو بتاتا ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ نے کہا، بہت اچھی بات کہی انہوں نے کہا ایمان نبی کی خبر کو ماننے کا نام ہے، اپنی نظر کو ماننے کا نام نہیں ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ نبی کی خبر کو ماننا۔ ہم اپنی نظر کو مان لیں، میں سورج کو دیکھ رہا ہوں، میں مسجد کو دیکھ رہا ہوں اور لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں ان پر ایمان لایا، اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ یہ آپ نظر کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں، یا اسی طریقے پر کسی اور حواس کے ذریعے آپ معلوم کر رہے ہیں، اس کا نام ایمان نہیں۔ اللہ کے پیغمبر آتے ہیں اور یہ ہم کو معلوم ہے کہ کائنات کھڑی ہوئی ہے، زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، بے شمار یہ مخلوقات ہیں۔ یہاں ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد آدمی کا ذہن یہ مانتا ہے کہ ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا کوئی ضرور ہوگا۔ کیسا ہو سکتا ہے کہ زمین ہو، زمین کا پیدا کرنے والا نہ ہو، آسمان ہو، آسمان کا کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو، سورج تو موجود ہو، روشنی دے رہا ہو، غروب اور طلوع ہو رہا ہو، لیکن اس کا کوئی خالق نہ ہو، اس کا کوئی مالک نہ ہو، اس کو چلانے والا نہ ہو، اس کو نکالنے والا اور ڈبانے والا کوئی نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ تو عقل خود کہتی ہے۔ عقل نے یہاں تک تو رہنمائی کر دی کہ ہے تمہارا کوئی خالق، ہے تمہارا کوئی مالک،
ہے اس کائنات کو پیدا کرنے والا، لیکن وہ ہے کون یہ عقل نہیں بتا سکتی۔ اس کی صفتیں کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہے، اس نے کائنات کو بنایا کیوں ہے، سورج کو کیوں بنایا، چاند کو کیوں بنایا، زمین کو کیوں بنایا، آسمان کو کیوں بنایا، انسان کو کیوں پیدا کیا، انسان سے وہ چاہتا کیا ہے، اور اس کی تعلیمات کیا ہیں، اس کی مرضیات کیا ہیں، وہ کیا چیزوں کو نہیں چاہتا، یہ سارا بتانے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ پیغمبر آ کر بتاتے ہیں کہ اللہ کون، اس کی صفات کون، اس کی صفات کیا، اس کے کمالات کیا، وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، کائنات کو اس نے بنایا کیوں ہے، اس کائنات کی انتہا کیا ہے، یہ کائنات کب ختم ہوگی اور اس کے بعد کیا ہوگا، یہ ساری کے ساری باتیں بتانے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا۔ انہی چیزوں کے ماننے کا نام دراصل ایمان ہے۔ اللہ کو ماننا، ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے لیکن مانتے ہیں۔ نبی کی نبوت کو ماننا کہ اللہ نے اپنے ان بندوں کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نبی بنا کر بھیجنا تو آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، ہاں نبی سامنے ہے، صحابہ کے سامنے تھے نبی، لیکن نبی کو نبی بنایا اللہ نے یہ لوگوں کو خبر نہیں۔ نبی بتاتا ہے تو مانتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے ہیں یہ نبی بتاتا ہے۔ آخرت آنے والی ہے، یہ کائنات ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ اللہ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ جب اللہ چاہے گا یہ کائنات توڑ دی جائے گی، پھوڑ دی جائے گی، آخرت کو برپا کر دیا جائے گا، اور پھر جنت ہے، دوزخ ہے، حساب ہے، کتاب ہے، سزا ہے، جزا ہے، یہ ساری باتیں پیغمبر بتاتے ہیں، اور یہ ساری باتیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہماری عقل سے بھی پرے ہیں۔ نبی بتاتا ہے تو ہم مانتے ہیں، نبی کے بتانے پر، نبی کی خبر پر بھروسہ کرتے ہوئے ان چیزوں کو ماننے کا نام دراصل ہے ایمان۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیسا مانیں، ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، اور بعض لوگوں نے یہ بھی چھیڑ رکھی ہے بات، جس چیز کو ہم نہیں دیکھتے اس کو نہیں ماننا چاہیے، جو چیز دیکھتے نہیں اس کو کیوں مانتے ہو، یہ تو بے وقوفی ہے۔ نہ دیکھی ہوئی چیز کو مان لینا، تم نے اللہ کو کب دیکھا، پوری کائنات میں اتنے لوگ ہیں، انہوں نے کب خدا کو دیکھا، خدا ہے کہ نہیں ہے کیا معلوم، کیوں خاموخواہ مانتے ہو، اور کہتے ہیں کہ یہ بے دیکھے خدا کو ہم نہیں مانتے، ہم دیکھی ہوئی بات کو مانتے ہیں۔ لیکن اس بے وقوف سے ذرا پوچھو، کیا تو نے خود اپنے آپ کو بھی کبھی دیکھا ہے؟ یہ کہنے والے بے وقوف سے پوچھو کہ تو اللہ کی بات کر رہا ہے، لیکن کیا تو نے خود اپنے آپ کو بھی کبھی دیکھا ہے؟ وہ کہا ہاں میں دیکھا ہوں، میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ کہیں نہیں، تو نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا ہے، تو نے اپنے جسم کو دیکھا ہے، ناک کو دیکھا ہے، آنکھ کو دیکھا ہے، زبان کو دیکھا ہے، چہرے کو دیکھا ہے، اس میں بھی بعض تجھے نظر آ رہا ہے، بعض وہاں بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ پیٹھ کو تو نے کب دیکھا، اپنی سر کے پچھلے حصے کو کب دیکھا تو نے؟ اچھا مجھے یہ بتا، تو نے اپنی آنکھ کو کب دیکھا؟ آنکھ نے تجھے دیکھا، لیکن تو نے اپنی آنکھ کو بھی کبھی نہیں دیکھا۔ اسے کہ آدمی اپنی آنکھ کو کہاں دیکھتا ہے؟ دیکھتا ہاں آنکھ سے ناک کو دیکھ لیا ہوگا، ذرا نگاہ جھکا جھکا کے، داڑھی کو دیکھ لیا ہوگا نگاہ جھکا جھکا کے، سینے کو دیکھ لیا ہوگا، ہاتھوں کو دیکھ لیا ہوگا، پیروں کو دیکھ لیا ہوگا، لیکن اپنی پیٹھ کو نہیں دیکھا۔ ہاں آئینہ وائنہ رکھ کے دیکھ لیا تو الگ بات ہے، لیکن وہ آنکھ سے دیکھنا نہیں ہوا۔ تو آدمی خود اپنے جسم کو بھی پورا نہیں دیکھتا، لیکن خود اپنے آپ کو تو کبھی نہیں دیکھا، اسے کہ جو بھی دکھ رہا ہے وہ تیرا جسم تجھ کو دکھ رہا ہے،
لیکن تو کہیں اور ہے، اندر پوشیدہ ہے. اسی لیے تو آپ کہتے ہیں نا میرا جسم. میرا کا مطلب ہے میں کوئی اور ہوں، یہ میرا جسم ہے. یہ آپ کہتے ہیں نا میری کتاب، تو اس کا مطلب صاف سیدھا یہ ہے کہ تو کچھ اور ہے، کتاب کچھ اور ہے. اضافت ہے اس میں. میری کتاب، میرا مکان، میرا دکان، اسی طرح میرا ہاتھ، میری آنکھ، میری ٹانگ، میرا پیٹ، میری پیٹھ. یہ کہتا ہے اس کا مطلب ہے تو کچھ اور ہے، تیرا جسم کچھ اور ہے. تو جسم کو دیکھ رہا ہے، ہاتھ کو دیکھ رہا ہے، پیر کو دیکھ رہا ہے، سر کو دیکھ رہا ہے. تو کون؟ وہ تو روح ہے. وہ روح تیرے سے پوشیدہ ہے. تو نے خود اپنے آپ کو کبھی نہیں دیکھا. جب انسان نے خود اپنے آپ کو نہیں دیکھا، وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ میں خدا کو دیکھے بغیر اس کو نہیں مانتا؟ اگر خدا کو دیکھے بغیر تو نہیں مانتا تو سب سے پہلے تجھے یہ کہنا پڑے گا کہ میں خود اپنے آپ کو نہیں مانتا. اسے کہ میں نے بھی اپنے آپ کو نہیں دیکھا. کتنا بڑا بے وقوف ہے جو یہ کہے گا. ساری دنیا ہنسے گی اور پاگل خانے کی تلاش کرے گی کہ بھئی بہت بڑا پاگل خانہ دیکھو پہلے، اور اسے پہلے ایڈمٹ کر دو، اس کے بعد میں دیکھیں گے. اسے کہ بہت بڑا پاگل ہے جو اپنے آپ کا انکار کرے گا. جب انسان نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا لیکن مانتا ہے. ایک اور مثال لے لیجئے. آپ نے کبھی ہوا کو دیکھا؟ کسی نے ہوا کو نہیں دیکھا. ہوا انتہائی لطیف ہے، لیکن آپ مانتے ہیں کہ ہوا ہے. یہاں بھی ہوا ہے، جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں چار طرف ہوا ہی ہوا ہے. جہاں بھی ذرا جگہ ملے گی وہاں کوئی ہو کہ نہ ہو لیکن ہوا ضرور رہے گی. جہاں آپ بیٹھے ہیں وہ جگہ خالی، اور جگہ بازو میں آپ کے ہے وہ بھرتی ہے. اور آپ الٹا سمجھ رہے ہیں میں جہاں بیٹھا ہوں وہ بھرتی ہے، میرے بازو کی جگہ خالی ہے. جناب یہ خالی نہیں ہے، یہ جگہ خالی ہے، ہوا سے خالی ہے، اور یہ جگہ ہوا سے بھرتی ہے. جہاں بھی آپ کوئی خالی جگہ دیکھو وہاں ہوا موجود ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں یہاں کچھ نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ نظر نہیں آتی ہوا. ٹھیک ہے نظر نہیں آتی، لیکن آپ ہوا کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. بدیہی طور پر ہوا کو مانا جاتا ہے. وجہ یہ ہے ماننے کی، اسی طرح روح کو نہ دیکھنے کے باوجود ماننے کی. روح کے آثار موجود ہیں، روح کے افعال موجود ہیں، روح کی تاثیرات موجود ہیں، روح کے مظاہر موجود ہیں. ہوا کو دیکھے بغیر ہم اس لیے مانتے ہیں ہوا کے مظاہر موجود ہیں، ہوا کے آثار موجود ہیں. اس کے مختلف انداز اور روپ سے مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں، اس لیے ہم ہوا کو دیکھے بغیر ہوا کو مانتے ہیں، روح کو دیکھے بغیر روح کو مانتے ہیں. دیکھو ہوا تو نظر نہیں آتی، لیکن ہوا کے چلنے کا کچھ احساس ہوتا ہے. ہوا چلے گی تو کچھ اڑتا نظر آتا ہے. آپ کا کرتا اڑا، آپ کی ٹوپی اڑی، آپ نے کہا ہوا اڑی. آپ نے کہا ہوا اڑی، حالانکہ اڑی کیا ہے؟ آپ کا کرتا اڑا ہے، آپ کی ٹوپی اڑ گئی. ہوا آئی ٹوپی اڑی تو آپ کہتے ہیں ہوا اڑی. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہوا کے آنے کی وجہ سے میری ٹوپی اڑ گئی. ٹوپی کا اڑنا، کپڑے کا ہلنا، درختوں کے پتوں کا ہلنا، مختلف چیزوں کے اندر تحرک پیدا ہو جانا، حرکت کا پیدا ہو جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہوا موجود ہے. ان آثار کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہوا موجود ہے. ہم روح کو اس لیے مانتے ہیں کہ ہم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جسم دیکھ نہیں سکتا، جسم بول نہیں سکتا، جسم کام نہیں کر سکتا، جسم سن نہیں سکتا. اس لیے کہ ہم نے بہت سے جسموں کو دیکھا ہے وہ بولتے نہیں ہیں. جیسے روح نکل جانے کے بعد جسم لاش پڑی ہوئی ہے لیکن وہ لاش بولتی نہیں ہے، وہ لاش سنتی بھی نہیں ہے.
وہ لاش کام بھی نہیں کر سکتی ہے، وہ لاش آپ کو دیکھ بھی نہیں سکتی ہے، کسی کام کی نہیں، لاش موجود ہے، اس کے اندر آنکھیں موجود، اس کے اندر کان موجود، اس کے اندر زبان موجود، اس کے اندر ہاتھ پیر موجود، سب کے سب چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ وہ بول سکتی ہے، نہ کچھ کر سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا روح اصل چیز ہے جو اس میں بول رہی تھی۔ جسم نہیں بولتا، جسم نہیں سنتا، جسم کام نہیں کیا کرتا، روح اصل میں ہے، وہ کام کرتی ہے۔ تو ہم نے روح کو تو نہیں دیکھا لیکن روح کا اثر دیکھا۔ آنکھ دیکھ رہی ہے، زبان بول رہی ہے، کان سن رہا ہے، ہاتھ پیر ہل رہے ہیں، مختلف کام کاج کر رہے ہیں، پورا جسم حرکت کرتا جا رہا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر ہم نے سمجھا ہمارے اندر روح موجود ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی جا رہا تھا، ایک جنگل کا علاقہ تھا، اور ایک جگہ پر اوپر کو دھواں نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ دھواں دھواں دھواں، چار طرف دھواں آ رہا ہے۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ بھائی کوئی چیز جل رہی ہے، یہاں آگ موجود ہے۔ حالانکہ اس نے آگ کو بالکل نہیں دیکھا، دیکھا دھوئیں کو، دھواں نظر آیا۔ دھواں نظر آتے ہی وہ اپنے دوست کو یوں کہتا ہے کہ بھائی کوئی چیز جل رہی ہے۔ اس کے دوست نے کہا تم بڑا بے وقوف ہے، کہاں آگ نظر آ رہی ہے؟ کہیں آگ نہیں، دھواں نظر آ رہا۔ دھوئیں کو دیکھ کر تو بولتا ہے آگ جل رہی ہے، کہاں آگ جل رہی ہے؟ آگ تو نظر نہیں آ رہی۔ وہ دوست اس کو جواب دے گا کہ جناب یہ دھواں دلیل ہے اس بات کی کہ یہاں آگ موجود ہے۔ اگر آگ نہ ہوتی تو دھواں کہاں سے نکلتا؟ دھواں اثر ہے، آگ اصل ہے۔ اس آنکھ سے نکل کر یہ دھواں ہم کو دکھائی دے رہا ہے۔ آنکھ کہیں چھپی ہوئی ہے وہاں پر، ذرا آگے بڑھیں گے تو ہو سکتا ہے نظر آ جائے۔ تو دیکھو آثار کو دیکھ کر اصل چیز کو سمجھا جاتا ہے، روح کے اثرات کو دیکھ کر روح پر یقین کیا جاتا ہے۔ ہوا کو دیکھا نہیں لیکن ہوا کے آثار کو دیکھ کر ہوا پر یقین کیا جاتا ہے۔ دھوئیں کو دیکھ کر آنکھ پر استدلال کیا جاتا ہے۔ جب یہ سب کچھ موجود ہے تو اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کر کسی کو خدا نہ سمجھ میں آئے تو اس سے بڑا پاگل کون ہے؟ کتنا بڑا پاگل! زمین کو دیکھ کر زمین بنانے والا نہیں سمجھ میں آیا، چاند کو دیکھ کر چاند کا بنانے والا نہیں سمجھ میں آیا، اور سورج کو دیکھ کر سورج کے پیدا کرنے والے خالق و مالک کا احساس نہیں پیدا ہوا۔ بھائیو، اللہ تو نظر نہیں آتے لیکن اللہ کے آثار نظر آتے ہیں، اس کے اثرات نظر آتے ہیں، اس کے مظاہر نظر آتے ہیں۔ اسی کا نام ہے دراصل ایمان بالغیب۔ اللہ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، آخرت کو ابھی نہیں دیکھا، جنت دوزخ کو نہیں دیکھا، نبی کی نبوت کو نہیں دیکھا، رسول کی رسالت کو نہیں دیکھا، اللہ کے کتابوں کی اللہ نے بھیجی ہوئی کتاب اس کو ہم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے یہ لکھ کر بھیجی ہے، لیکن ان سب چیزوں کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے ان کو بتایا۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر بھی احادیث میں بھی جگہ جگہ ایمان بالغیب کا تذکرہ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب کی باتوں پر۔ غیب کس کو کہا جاتا ہے؟ غیب کہا جاتا ہے اس بات کو جو ہمارے حواس سے نہ سمجھ میں آئے۔ حواس 5 ہے انسان میں، دیکھنے کی طاقت آنکھ میں، سننے کی طاقت کان میں، سونگھنے کی طاقت ناک میں، چکھنے اور مزہ لینے کی طاقت زبان میں، اور قوت لامسہ پورے بدن میں چھونے کی طاقت۔ ان چیزوں سے جو نہ معلوم ہو اس کا نام ہے غیب، اور جو عقل میں بھی نہ آئے، یعنی محض عقل کے ذریعے سمجھ میں نہ آئے، اس کو کہا جاتا ہے غیب کی بات، جو آنکھ سے نہ دکھائی دے،
جو کان سے سنائی نہ دے، جو زبان سے چکھی نہ جا سکے، جو ناک سے سونگھی نہ جا سکے، جو ہاتھ پیر اور جسم کے اعضاء سے پکڑی اور محسوس نہ کی جا سکے، اور عقل کے ذریعے بھی اس کو تلاشا نہ جا سکے، جہاں پر یہ ساری حدیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں غیب کی حدیں شروع ہوتی ہیں، اور ان کے بارے میں نبی آ کر ہم کو بتاتے ہیں یہ باتیں ہیں ان کو مانو جو تم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، زبان سے نہیں چکھ سکتے، کان سے نہیں سن سکتے، اور ناک سے سونگھ نہیں سکتے، ہاتھ پیر سے پکڑ نہیں سکتے، وہ باتیں تم کو ہم بتا رہے ہیں۔ اور جہاں تمہاری عقل کا دروازہ، عقل بھی تمہاری وہاں پر رسائی نہیں پا سکتی، ہم وہاں پر اس دروازے پہ تم کو لا کے کھڑا کیے ہوئے ہیں۔ یہ غیب کا دروازہ ہے، اس کو قبول کرو۔ اسی کا نام ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب۔ بہت پہلے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا ایک قصہ ہے، جن کا نام تھا حضرت شاہ بہلول۔ مجذوب ٹائپ کے آدمی تھے، بڑے اللہ والے تھے لیکن مجذوب ٹائپ کے آدمی تھے۔ لوگ ان کو بہلول مجذوب کہتے تھے۔ زمانہ تھا ہارون الرشید کا۔ ہارون الرشید ایک بار اپنی بیوی زبیدہ کو لے کر تفریح کے لیے نکلے اور دریا کے قریب، دریائے دجلہ کے قریب تفریح کرنے لگے۔ کرتے کرتے آگے بڑھے تو ایک جگہ پر شاہ بہلول کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے مٹی سے گھر بنا رہے ہیں، جیسے بچے بناتے ہیں گھر ہوندے، ایسے گھر بنا رہے ہیں۔ شاہ بہلول کو پوچھا بادشاہ نے، ارے بہلول یہ کیا کر رہے ہو، بچوں کا کام؟ انہوں نے کہا حضور گھر بنا رہا ہوں۔ کہا کیا کرو گے ان گھروں کا؟ تو شاہ بہلول نے کہا کہ میں ان گھروں کو بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ کہا ایک گھر کتنے میں؟ تو کہا کہ 1 دینار میں ایک گھر۔ بادشاہ سوچا شاہ بہلول تو ویسے ہی آدمی ہے، مجنون ٹائپ کے آدمی ہیں، تو خیر کچھ مذاق کر کے آگے بڑھا۔ بیوی پیچھے ہی تھی، بیوی نے بھی آ کر ان سے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہاں گھر بنا رہا ہوں۔ کیا کرو گے؟ بیچوں گا۔ کتنے میں بیچو گے؟ 1 دینار میں۔ اچھا دینار میں بیچو گے، کیا کرنے کے لیے بیچتے ہو؟ کہا جو میرے سے یہ گھر 1 دینار میں خریدے گا میں اسے دعا کروں گا کہ اللہ اس کو جنت عطا کر دے۔ تو زبیدہ خاتون نے 1 دینار ان کو دے دیا، انہوں نے دعا دے دی کہ اللہ تمہیں جنت میں محل عطا کرے۔ خیر اس کے بعد یہ دونوں تو چلے گئے، رات ہوئی، سو گئے۔ خواب کے اندر بادشاہ نے خواب دیکھا، سوتے ہوئے بادشاہ نے خواب دیکھا۔ خواب کے اندر دیکھا کہ جنت ہے، جنت کے عالیشان محلات ہیں، اور ان میں ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے زبیدہ خاتون کا مکان، زبیدہ خاتون کا محل۔ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، یہ تو میری بیوی کا مکان ہے، چلو دیکھتے ہیں کیسا ہے۔ قریب گئے تو فرشتوں نے روک دیا کہ آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ آپ کی بیوی کا صحیح لیکن آپ کی بیوی کے بغیر آپ کو اس میں اجازت نہیں ہے۔ اتنے میں آنکھ کھل گئی، سوچنے لگے میں نے بڑی غلطی کی، میری بیوی نے 1 دینار میں وہ گھر خرید لیا تھا۔ شاہ بہلول نے دعا دے دی اور ان کی دعا قبول ہو گئی، جنت میں محل بن گیا، لیکن میرا یہاں کوئی محل نہیں۔ چلو آج جائیں گے اور آج بھی ایک مکان ہم اپنے لیے خرید لیں گے۔ اب اس کے بعد پھر شام میں نکلے، میاں بیوی آگے بڑھے تو شاہ بہلول کو دیکھا اسی جگہ پر گھروندے بنائے بیٹھے، کہنے لگے کہ بہلول ایک مکان مجھے بھی دے دو، کل میری بیوی نے خرید لیا تھا، میں نے خریدا نہیں تھا، میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے بھی ایک مکان دے دو، یہ لو 1 دینار۔ شاہ بہلول کہنے لگے 1 دینار کا نہیں ہے یہ۔ کہا کتنے کا ملے گا؟
کہا تمہاری پوری سلطنت اگر دو تو ملے گا۔ بادشاہ کہنے لگا کل تو 1 دینار میں بیچا تھا اور آج پوری میری سلطنت، یہ کیا بات ہے؟ شاہ بہلول کہنے لگے تمہاری بیوی کو 1 دینار میں دیا تھا اس لیے کہ وہ ایمان بالغیب لائی، اور آج تم آئے ہو تو خواب میں سارا منظر دیکھ چکے ہو، یہ ایمان بالغیب نہیں ہے، یہ ایمان بالمشاہدہ ہے، اب دیکھنے کے بعد اس کی ویلیو بڑھ گئی۔ بہرحال یہ واقعہ ہے، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے ایمان بالغیب بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ نبی کے بھروسے مان لو، جیسے وہاں اگر شاہ بہلول کی بات پر یقین کر کے بادشاہ لے لیتا تو 1 دینار میں مل جاتی جنت، لیکن اب انہوں نے جنت کا پورا نظارہ کر لیا، اب لینے کے لیے آئے، اب انہوں نے کہا اب نہیں ملے گا۔ اسی طرح بھائیوں، نبی کی بات کو اگر تسلیم کر لیتے ہیں، اللہ ہمیں جنتیں عطا کرتے ہیں اور سب کچھ عطا کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر نجات ہے۔ اس کا معنی ہے ایمان بالغیب۔ ایمان بالغیب کے ساتھ جب کچھ چیزیں کسی کو دکھا دی جائے وہ الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کچھ باتیں بتا دی، کچھ باتیں صحابہ کرام کے سامنے کبھی ظاہر کر دی گئی، لیکن یہ سب ایمان بالغیب رکھتے تھے، اللہ نے بعد میں ان کو کچھ دکھا دیا۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی اس موقع پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرات صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھائی دنیا میں سب سے زیادہ تعجب والا ایمان کن لوگوں کا ہے؟ سب سے زیادہ تعجب خیز ایمان۔ حضرات صحابہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، انبیاء اکرام علیہم السلام کا ایمان سب سے زیادہ عجیب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ایمان میں تعجب کی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ نبی پر اللہ کی وحی آتی ہے، وہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اللہ کے کلام کو سنتا ہے، اللہ کے احکام کو لیتا ہے، تو اس میں کون سا تعجب ہے؟ ان کے ایمان لانے میں تعجب نہیں۔ حضرات صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، پھر تو جو حضرات صحابہ ہیں ان کا ایمان یہ زیادہ تعجب خیز ہے۔ ہاں، فرشتوں نے پہلے انہوں نے کہا تھا فرشتوں کا ایمان سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ تعجب والا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ان کے ایمان میں کیا تعجب ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے باتوں کو لیتے ہیں، نبیوں کو پہنچاتے ہیں، ان کے ایمان میں کوئی تعجب نہیں۔ صحابہ نے پھر کہا انبیاء کا ایمان تعجب خیز ہے، اللہ کے نبی نے کہا ان کے ایمان میں بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی وحی کو لینے والے ہیں، اللہ کے احکام کو لینے والے ہیں اور فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ حضرات صحابہ نے کہا پھر تو ہمارا ایمان سب سے عجیب ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہارے ایمان میں بھی کوئی تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ تم مجھ کو دیکھ رہے ہو، میرے معجزات کو دیکھ رہے ہو، میری سیرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، میرے کمالات کو تم دیکھ رہے ہو، اور کبھی فرشتوں کے نازل ہونے کے منظر کو تم دیکھتے ہو، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ سارا کا سارا تم دیکھ رہے ہو، تمہارے ایمان میں تعجب کی کیا بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا سب سے زیادہ تعجب خیز ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے انتقال کے بعد دنیا میں آئیں گے اور ان کے سامنے قرآن آئے گا، ان کے سامنے میری حدیثیں آئے گی، علماء ان کے سامنے ان باتوں کو پیش کریں گے، وہ نہ مجھے دیکھنے والے ہیں، نہ فرشتوں کے نزول کی کیفیت ان کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک معجزہ میرا نہیں دیکھا، لیکن سن سن کر ایمان لے آئیں گے، ان کا ایمان سب سے زیادہ تعجب خیز ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تم میرے صحابہ ہو اور جو بعد میں آنے والے ہیں وہ میرے بھائی ہیں، وہ میرے بھائی ہیں، اب تم میرے صحابہ ہو۔ بہرحال یہ حدیث میں نے سنائی اس موضوع پر کہ حضرات انبیاء کا جو ایمان ہے وہ بھی ایمان بالغیب، فرشتوں کا جو ایمان ہے وہ بھی ایمان بالغیب،
اور حضرات صحابہ کا جو ایمان ہے وہ بھی ایمان بالغیب، لیکن کچھ چیزیں ان لوگوں کو دکھا دی گئی، کچھ کی یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو صحابہ نے حضور کو دیکھا، آپ کی سیرت کو دیکھا، آپ کے کردار کو دیکھا، آپ کے معجزات کو دیکھا، آپ کے انداز زندگی کو دیکھا، ارے آپ کے چہرے کو دیکھ لینے کے بعد سوائے اس آدمی کے جس کے دل کے اوپر خدا کی طرف سے مہر لگ گئی ہو، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ایمان نہ لائے۔ مہر ہی لگ گئی ہو تو نہیں لائے گا۔ آپ کا چہرہ انور خود بتاتا تھا میں نبی ہوں، آپ کا کردار بتاتا تھا میں نبی ہوں، آپ کی سیرت بتاتی تھی میں نبی ہوں، آپ کا بول چال بتاتا تھا میں نبی ہوں۔ پھر نہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ان کے ایمان لانے میں کوئی تعجب نہیں، تعجب تو ہم لوگوں پر ہے کہ ہم نے نبی کو نہیں دیکھا، آپ کے کردار کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، آپ کی سیرت کے کمالات کو ہم نے آنکھوں سے نظارہ نہیں کیا، لیکن کتابوں میں موجود ہے، لکھا ہوا موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے، ہم نے ان چیزوں پر اعتماد کر کے ایمان قبول کیا۔ یہ ہے تعجب خیز ایمان۔ بہرحال بھائیو، ایمان بالغیب اس کا نام ہے جو ابھی عرض کر دیا، اس لیے یہ بات ذہن میں رکھ لی جائے کہ ہر بات ہمیں دکھائے اور ہمارے سامنے آئے اس کے ماننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان نام ہی ہے اس بات کا کہ نہ دیکھی ہوئی چیزوں اور ان حقیقتوں کو تسلیم کرو جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ یہ ایمان بالغیب بہت بڑی طاقت اور قوت ہے۔ حضرات انبیاء اسی کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے اور وصیتیں بھی کر کے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں موجود ہے، اذ کنتم شہداء ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آ رہی تھی؟ موت قریب تھی، ان کے نزا کا عالم طاری تھا، اس وقت تم موجود تھے؟ نہیں موجود تھے، لیکن ہم تم کو بتاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا اس وقت میں جب ان کو موت آ رہی تھی، انہوں نے اپنے سارے بچوں سے خطاب کیا اور کہا کہ اے میرے بیٹو مجھ کو ذرا بتا دو، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد کس کو مانو گے؟ کس پر ایمان رکھو گے؟ کون سے دین پر تم چلا کرو گے؟ مجھے بتا دو۔ ما تعبدون من بعدی، باپ کو فکر ہو رہی ہے کہیں بچے بھٹک نہ جائے، حالات کا شکار نہ ہو جائے، کہیں ان کو شیطان یا نفس چکما نہ دے ڈالے اور لوگ ان کو ادھر ادھر کی باتوں میں پھنسا نہ ڈالے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، ایمان کی مضبوطی کی تعلیم دے رہے ہیں، اللہ پر یقین کی اور توحید کی تعلیم دے رہے ہیں، اور تعلیم کا انداز کتنا پیارا ہے۔ وہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں بچوں مجھے بتاؤ، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، عبادت کرو گے، کس پر ایمان رکھو گے؟ ان کے سارے بچوں نے کہا کہ ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کے آبا و اجداد کا خدا ہے، حضرت ابراہیم کا خدا، حضرت اسماعیل کا خدا، حضرت اسحاق کا خدا، اسی خدا کی ہم پوجا کریں گے، ہم انشاءاللہ نہیں بھٹکیں گے، ہم اسی دین پر اسلام پر برقرار رہیں گے، آپ اطمینان رکھیں۔ باپ کو بچوں نے اطمینان دلایا۔ اس طرح ہر آدمی کو فکر ہونی چاہیے کہ بھائی ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، حالات بڑے خراب آ رہے ہیں اور ہمارے ایمانوں کو، ہمارے بچوں کے ایمانوں کو تہس نہس کرنے کی فکریں کی جا رہی ہے، تو ہمیں ان سب سے زیادہ ہمارے بچوں کو ایمان میں مضبوط کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔